املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ منشئ الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد باسط المعروف جامعہ محمد صاحب الاحسان والکرم. محمد شکرہ فرد محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ناظرین، عرب کی معاشرت میں، ان کے کلچر میں کعبہ اور بیت اللہ کو بڑی مرکزیت میسر تھی. مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد کو یہاں فروغ میسر آیا، اور اسی گھر کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے اہل مکہ ان کو اس پورے خطے میں ایک تفوق میسر تھا. وہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر بڑی عظمتوں کے حامل جانے جاتے تھے. ان کے ہاں نماز کا تصور تھا، اگرچہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. وہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور جتنا کوئی برہنہ ہوتا اتنا ہی اس کا طواف بلند جانا جاتا، بہتر جانا جاتا. مذہبی رسوم و رواج انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیے تھے. ان ساری چیزوں کے باوجود کہ وہ مشرکانہ عقائد پہ تھے، لیکن خود کو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر سمجھتے تھے. مختلف عبادات ان میں موجود تھیں، مختلف خصائص بھی ان کے پاس تھے، لیکن ان کے ہاں روزے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا. وہ بہت سی عبادات کے ساتھ ساتھ اس چیز سے اتنا زیادہ انہماک اور اس سے تعارف نہیں رکھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی مستقل معاش اور روزگار نہیں تھا. کعبے کے گرد مسند آراستہ کر کے بیٹھنا اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا. اور کعبے کے نام پر دنیا کے اندر اپنی برتری کو جتانا یہ ان کا پسندیدہ فعل تھا. لوٹ مار تھی، قتل و غارت تھی، اور حال ہی نے اس کا نقشہ کھینچا کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ. ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک کیسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. اور اس نے آگے کہا کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جوں کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پیلیں پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. اس ساری مار کارائیوں میں ان کے پاس جو سواریاں تھیں وہ ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا. اونٹ ان کی معاشرت اور ان کے کلچر سے بہت زیادہ مانوس تھا، لیکن وہ قدرے سست رفتار تھا. وہ گرمی برداشت کر سکتا تھا، پہروں تک کھانے اور پانی کے بغیر چل سکتا تھا، لیکن اس کے اندر اس نوعیت کی صورت نہیں تھی جو انہیں مار کارائیوں میں درکار ہوتی تھی. اس کے برعکس جو گھوڑا تھا یہ بہت سریع رفتار تھا، بڑا چابک تھا، بڑا ہوشیار تھا، لیکن عرب کی گرمی اس کو مزمحل کر دیتی، اور اگر سواری مزمحل ہو جائے تو سوار جو ہے اس کا پھر اس میں سروائیو کرنا مشکل ہوتا. چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو تیار کرنے کے لیے، گھوڑے کو ایک پروسیس سے گزارنے کے لیے، وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، جبکہ گرم لو کے اندر ریت کے ذرات شامل ہوتے، وہ صحرا میں ہوا کے مخالف سمت میں گھوڑے کو کھڑا کر دیتے. اس کو اپنی لڑائیوں کے حوالے سے تیار کرنے کے لیے، اس کی کیپیسٹی اور استعداد بڑھانے کے لیے وہ اس کو پہروں بھوکا رکھتے. وہ اس کو کئی دن تک پانی نہ پلاتے، تاکہ جب کہیں مار کار آئی ہو اور پھر لمبے سفر پر نکلیں اور اس میں انہیں پانی کی شدت اور کھانے کی قلت کا سامنا ہو، تو گھوڑا جو ہے وہ ان کے لیے کسی مسئلے کا باعث نہ بنے. اس پروسیس کو، اس ایکسرسائز کو، اس مشق کو وہ صوم کہتے، یعنی رک جانا، باز رکھنا، کھانے پینے سے اس کو باز رکھنا، اور پھر مار کارائیوں میں کام آنے کے لیے اپنی کیپیسٹی کو، اپنی استعداد کو بڑھانا، اس کو وہ صوم کہتے تھے. اور صوم کی جو جمع ہے وہ صیام ہے. قرآن پاک میں اسی کو استعمال کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ آج ہم روزے کی فرضیت اور اس کے جو مدارج ہیں اور اس کی جو تاریخ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الملک، حقیقی بادشاہ۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد یا مالکو کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ پڑھنے دار نہ مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متاں روڑ دوے دودھ کڑیا۔ ہمارے آج کے مہمان پروفیسر عبدالقدرانی، پروفیسر عین الحق بغدادی، اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے محمد بلال بٹ۔ میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد کے ساتھ میں پروفیسر صاحب جاننا چاہوں گا کہ روزہ، اس کی تاریخ اور مختلف معاشرت جو تھی دنیا کے اندر، اس میں روزے کا کوئی نہ کوئی تصور موجود رہا ہوگا۔ اسلام کا روزہ اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا روزہ اور اس کی تاریخ اور اس کا جو تناظر اور اس کا جو تسلسل ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے تعارف میں صوم کے جس پروسیس کا ذکر کیا، اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے اسی پروسیس کو اختیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک اس کی لغوی جو لٹریری اس کی مناسبت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ جہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ ہے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے، یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ روزے صرف پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر لازم نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے والی امتوں کے اندر بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اصلاً اس حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ روزوں سے جو تربیت مقصود ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر اور خواہشات نفسانی سے روک کر، جو دو انسانی بنیادی جبلتیں ہیں، ایک بھوک کی اور ایک خواہشات نفسانی کی بنیادی جبلتیں ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، ان دو کو سدھارنے کے لیے روزے کا یہ جو عمل ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ کے اندر جب بھی انبیاء کرام تشریف لائے تو اس تصور کو بھی ان کے ذریعے قوموں تک پہنچایا گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیشہ سے مقصود رہا ہے۔ قربت الہیہ سجدوں سے بھی ملتی ہے، قربت الہیہ قربانی سے بھی ملتی ہے، اور اللہ کا تقرب روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی روزہ پوری انسانی تاریخ کے اندر چلتا ہوا آیا ہے۔ ہاں، یہ بات فرق ضرور موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور ہے روزے کا کہ ماہ رمضان کے اندر 30 روزے، اور ان کا جو ڈیوریشن ہے اسپیشلی کہ ہم نے اسے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، پچھلی امتوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ بات تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھی کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی رمضان میں روزے کا کنسیپٹ موجود تھا، رمضان کے اندر جناب، لیکن جو ڈیوریشن تھا اس حوالے سے وہاں پر یہ تھا کہ آپ جب افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ سو گئے تو آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، یعنی آپ سمجھیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص بالفرض افطار جب روزے کا ٹائم آتا ہے کسی وجہ سے کھانا تیار نہیں ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی اونگ یا آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا اور وہ 48 گھنٹے تک معاملہ چلا جاتا تھا۔ ہمارے آقا کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں امت پر اور کروڑوں احسانات ہیں اور امت کو آپ نے جو راحتیں دیں، جو آسانیاں دیں، جو کرم فرمائے، ان میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کریم کی برکت سے ہمارے لیے روزے کے دورانیے کو بھی چھوٹا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف یہ کہ نہیں کہ صبح سحری کے کھانے کی اجازت دی، صرف اجازت نہیں دی بلکہ اسے سنت رسول بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس کھانے کو باعث برکت قرار دیا، کہا سحری کرو، حکم ہے اور یہ برکت ہے اور یہ تمہارے لیے روزے کے درمیان ایک طاقت اور توانائی مہیا کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے امت کے لیے روزے کے تصور کو آگے منتقل فرمایا۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ محض استحبابی نہیں ہے، استحبابی طور پر آپ پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، آپ جمعرات کا بھی رکھا کرتے تھے، آپ ایام بیس کے بھی رکھا کرتے تھے، مگر یہ ماہ رمضان کے روزے وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے کتبہ کے لفظ کے ساتھ
کہ اس پروردگار نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اور جب وہ لکھ دے تو کیا بندوں کی مجال ہے کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے؟ سبحان اس اعتبار سے ان کو فرض قرار دیا گیا ہمارے۔ میں پروفیسر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے دین نے جو بھی احکام ہمیں عطا کی اس میں ایک تدریج کا عمل تھا، اور جیسا ہم نے علماء سے سنا کہ عرب کے لوگ روزے کے امور سے بہت زیادہ مانوس نہیں تھے، اور ظاہر ایک مشقت طلب معاملہ تھا۔ تدریجاً روزے فرض ہوا، یا پہلا آرڈر جس کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ کتب علیکم الصیام، اس کے ساتھ ہی روزہ فرض ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا اور تمام ناظرین کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سب کو صحیح معنوں میں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جو آپ نے ایک خوبصورت لفظ تدریج کا ابھی عنایت کیا، تو یہ تو پوری کائنات ہی تدریجی عمل میں رہی، سبحان اللہ۔ اور یہ تدریجی عمل تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دنیا میں لانے کا، سبحان اللہ۔ اور آپ وہ نقطۂ کمال تھے اس کائنات کا، تو وہ تدریج چلتی رہی، دنیا ترقی کرتی رہی۔ رب العالمین جو لفظ رب ہے وہ دلالت بھی اسی پر کرتا ہے، جو تدریجاً پرورش کرتے ہوئے پالتے ہوئے پروان چڑھائے اور عروج پر لے جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے گریجولی تدریجاً دنیا کو لایا، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس دیا جو نقطۂ کمال ہو گیا۔ اب اسی طرح سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، قرآن، پہلے بھی کتابیں آتی رہیں، لیکن جو قرآن کی صورت میں کتاب آئی، پہلے والی کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تحریف ہوتی گئی ان میں۔ قرآن ایسی کتاب آ گئی کہ جس کے اندر تحریف ممکن نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، گویا کہ اس کو بھی وہ کمال دے دیا جو کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ کیوں کہ قرآن کا تعلق حضور کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ جو ہمیں تحفہ ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ بھی پہلی امتوں کے اندر روزہ موجود تھا، لیکن جس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ تحفہ دیا گیا، اس طرح سے کسی اور امت کے پاس یہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ بھی گویا کہ کمال کی انتہا پہ فائز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی میں جب اس کی تاریخ روزے کی میں دیکھ رہا تھا، تو بیبلین اور نینوا سویلائزیشنز جو دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہیں، دونوں عراق میں ہیں یہ، تو جو نینوا میں عاشوری جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو بابل میں جو صحیفہ یونس ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں یہ الفاظ درج ہیں کہ جب پہلے انہوں نے انکار کیا اور آپ کو آپ کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا، اور بعد میں جب انہوں نے لبیک کہا دعوت کے اوپر، تو انہوں نے جو باقی اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ایمان کے اعلان کے ساتھ اس کے اندر جو الفاظ درج ہیں وہ ہیں کہ روزے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہر قوم کے اندر یہ روزہ موجود تھا، لیکن جس طرح پروفیسر صاحب نے اس کی ڈیٹیل بھی بلکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کی تاریخ سے بھی چلی آ رہی ہے۔ تو اچھا، باقی ادیان کے جیسے ہمارے پاس آج ہندو دھرم ہے تو ان کے اندر بھی روزہ موجود ہے، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو گفٹ آپ کو دیا، مسلمان امت کو دیا، اس کا یہ علت اسی آیت کے اندر جو بیان کر دی گئی وہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ سب سے بہترین امت، سب سے اکمل امت اور سب سے آخری امت، اور جو تحفہ ان کو دیا گیا وہ بھی اتنا ہی شاندار اور کمال تھا۔ اب اس کی علت بیان کی گئی لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان شروع میں جو تاریخ بھی آ گئی کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، آپ پہ دیا گیا، لیکن اس آیت میں اسپیسیفکلی جو روزے کا فلسفہ بیان کیا گیا وہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب جو یہ تقوی ہے نا، بہت ساری اس کی تعریفات ہیں، جو مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ دل کے اندر اس کی ایک وہ کیفیت ہے جس کیفیت کے ذریعے آپ ان تمام کاموں سے بچ جاتے ہو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ان سے بچ جانا یہ گویا کہ تقوی ہے۔ اب اس کی ایک مختصر سی ایک تعریف میں عرض کروں گا، پھر اس پہ چلیں گے آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دریافت فرمایا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی کسی کانٹے دار جھاڑی دار راستے کے اوپر چلے ہیں جس کی سائڈوں پہ جھاڑیاں لگی ہوئی یا کانٹے لگے ہوئے ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جی کہ ضرور چلا ہوں۔ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب اس ایسے راستے پہ چلتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو، بدن کو اس کانٹے سے بچا کر احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو گویا کہ منزل مقصود سامنے ہے، اس تک پہنچنا ہے، اور راستے میں اطراف کے اوپر کانٹے ہیں اور ان سے بچ کر ہم نے اس منزل تک بھی پہنچنا ہے۔ اب اس کو میں ایک فرمان کے ذریعے مکمل کروں گا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین،
یہ حلال بھی واضح ہے اور یہ حرام بھی واضح ہے. آیات کے اندر آ گیا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں, کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کے اوپر شک پایا جا سکتا ہے, اور وہ مباحات بھی ہو سکتے ہیں, جائز بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کو کریں. تو آپ بہت سارے جائز امور کو بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں آپ حرام کی طرف نہ چلے جائیں, حرام کے پاس نہ پہنچ جائیں. اور اس کی ایک مثال یہ دی کہ جیسے آپ اپنے مویشیوں کو چراتے ہوئے اپنی چراگاہ کے اندر, تو آپ دوسرے کی چراگاہ سے بچنے کے لیے اپنے مویشیوں کو اس بالکل آخر تک نہیں لے جاتے, اپنی چراگاہ میں سے بھی کچھ حصے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کسی دوسرے کی, یعنی ممنوعات جس کو کہتے ہیں, دوسرے کی چراگاہ ممنوعات ہیں, حرام ہے, تو ممنوعات سے بچنے کے لیے اپنے حلال چیزوں میں سے بھی کچھ کو چھوڑ دینا. تو یہی فلسفہ ایگزیکٹلی آج روزے کے اندر پایا جا رہا ہے کہ آپ بہت سے جائز امور, آپ کا کھانا پینا جائز اور حلال ہے اور اس کے اندر برکت ہے, لیکن اس کے باوجود ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر آپ روزے میں. اور پروفیسر صاحب جو یہ سمٹا کے چلنے والا عمل ہے نا, یہ آج کے دور میں تو یہ جو موجودہ ایک بحران ہے اس میں بھی ہمیں ایک منظر اور مظہر نظر آتا ہے کہ ہم ازحد احتیاط ہیں, کسی ایسی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کے بعد ہاتھ واش کرتے ہیں, کسی آمد و رفت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور اپنی ہر نقل و حرکت جو ہے اس کو بھی اپنے معاملے کو ہر وقت اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہیں. میں دوبارہ آپ روزے کی تاریخ بیان کر رہے تھے تو میں پھر یہ جاننا چاہوں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے تو ظاہر مدینہ کے اندر جو اقتصادی اور مذہبی لیڈرشپ تھی وہ یہود کے پاس تھی, اور یہود جو ہیں یہ یہاں روزہ رکھتے تھے. عاشورہ آیا تو انہوں نے روزہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ریڈ سی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر یہاں سے بخیر و عافیت کنارے تک پہنچے, اور عاشورہ تھا, 10 محرم تھا, ہم اس تشکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر حکم دیا عاشورہ آئے تو روزہ. ایک تو یہ کہ یہ روزہ اس کی کیفیت کیا تھی, اور پھر یہ ایک ہم روزہ کا سنتے ہیں کہ ایام بیز کے روزے جی, اور تیسرا جیسا پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ تدریج کا ایک عمل ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, 30 دن گنتی کے تو نہیں ہوتے, مہینہ ہے پورا, اور اگر مئی کا جون کا مہینہ ہو تو یہ خوب ہوتا ہے, لیکن سال کے 365 دنوں میں تو گنتی کے دن ہوتے ہیں. جی آپ اس پر رہنمائی فرمائیں. جی آپ نے بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے وہ غالباً اسی تدریج کے ہی معاملے کو آپ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. عاشورے کا آپ نے ذکر کیا, جب آپ نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں, لیکن ساتھ ہی اپنے دین اسلام کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور ممتاز رکھنے کے لیے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ 9 کا اضافہ کر دیں گے, یعنی 9 اور 10 کا رکھیں گے. سبحان اللہ. پھر روزوں کا اصل میں یہ جو تربیت کا پروسیس ہے, تربیت کے پروسیس کے ساتھ دیکھیے انسان کے اندر کئی حصے ہیں, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, جو جبلتیں اس کے علاوہ ہیں ہمارے اندر. ان جبلتوں میں جو سب سے خطرناک ہو سکتی ہیں جب اپنی بہیمیت اور حیوانیت کی طرف چلی جائیں تو وہ کھانے پینے کی حصہ ہے, کہ انسان حلال و حرام کو بھول جاتا ہے, اور انسان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم سود کی شکل میں اور استحصال کی شکل میں, چوری ڈاکے کی شکل میں کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری جبلت اس کی خواہشات نفسانیہ کی تسکین ہے. جب ادھر انسان بے لگام ہوتا ہے تو پھر ظلم کے وہ پہاڑ رقم ہو جاتے ہیں کہ انسانیت شرما کے رہ جاتی ہے کہ انسان اس طرح کا بھی ہو سکتا تھا. وہ انسان جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ اس کا ذہن اور دماغ ہے مگر سوچتا نہیں ہے, سبحان اللہ, آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں ہے, زبان ہے مگر بولتا نہیں ہے, اور یہ اس کیفیت میں یہ انسان بھلے انسان ہے مگر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اب اسے جانوروں کے بدتر کے سٹیٹس سے بچانے کے لیے اسفل السافلین سے اٹھا کر ایک احسن و تقویم پہ لے جانے کے لیے خدا نے روزے کو ایک ذریعہ بنایا ہوا. واہ سبحان اللہ. اور وہ بات جو بغدادی صاحب نے فرمائی کہ حلال و حرام واضح ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عام پورے سال کے اندر وہ چیزیں جو ہم پر حلال ہیں, جن کو ہم دن رات یوز کرتے ہیں, پانی ہے, کھانا ہے, پھل ہے, فروٹ ہے, انسان کے ازدواجی رشتے ہیں, ان سب کو انسان یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے, مگر انہی کو یہ جو جائز چیزیں ہیں ان جائز چیزوں کو ہم کو منع کر دیا تاکہ انسان یہ سوچے اور رب کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہو کہ جس خدا کے حکم پر میں جائز چھوڑ رہا ہوں تو میں حرام کو کیوں نہیں چھوڑ رہا. واہ 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 واہ. بنیادی طور ہمارا زور جو ہے وہ شاید اسی حکم پر ہوتا ہے کہ یہ شاید انہی سے باز رہنے کا حکم دیا گیا. نہ اصل دیکھیے میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آنکھ کا بھی ہے,
اور آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ بری چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ان پر پڑھنے سے بچی رہے. روزہ کان کا بھی ہے کہ بیہودہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو سننے سے بچائے. روزہ زبان کا بھی ہے جو یاوہ گوئیاں، جو جھوٹ، جو غیبت، جو چغلیاں، جو گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، زبان اس سے محفوظ رہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا نہیں چھوڑتا تو خدا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ تو اصلاً ہمیں یہ ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا کہ جب انسان اللہ کے حکم پر حلال چیز سے باز آ جاتا ہے تو وہ حرام سے باز کیوں نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. یہ بنیادی تصور ہے جو روزہ ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس چیز کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اور پروفیسر صاحب یہ جو حکمتیں ہیں روزے کی، جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا، یہ جیسا آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا تقویٰ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس زندگی میں سرخرو ہونے اور آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے اور پھر اس فوز و فلاح تک پہنچنے کے لیے جو اسلام نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ، ایک ضابطۂ اخلاق دیا، اس میں یہ ایک بہت ممتاز اور معتبر نظر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہمیں کیا حکمتیں اور کیا فرامین عطا کی ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کام ہمارے دین کا، تو جس طرح آپ نے ابھی بتا دیا کہ یہ تو کیونکہ رمضان تو ایک ویسے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ایسا ہے جو سب سے اہمیت زیادہ رکھتا ہے. اب یہ ایک ایسا تربیتی کورس ہے ہمارا اور تربیتی پیکج ہے، جس طرح یہ خوبصورت گفتگو اس کے اوپر چل بھی رہی ہے، کہ یہ صرف 3 دن گنتی کے نہیں ہیں، 30 دن، بلکہ یہ 30 دن وہ جو 365 ہیں ان پر ان کا ظہور نظر آنا چاہیے، ان کے اوپر ظہور ہونا ہے. اچھا، کیونکہ یہ تقویٰ کی بھی ساتھ بات تھی. اب تقویٰ بنیادی طور پہ ہے کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی تقویٰ ہے اخلاق. یعنی آپ جب ہر بری چیز سے بچ جائیں گے تو کیا ہوا؟ آپ کا اخلاق سنور گیا. اخلاق سنورے گا تو ہوگا کیا کہ آپ اس دنیا کے اندر جو سوسائٹی میں انسان بشر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک نظر آئے گا. تو گویا کہ رمضان کے روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا سنور جائے کہ اس سوسائٹی کا ایک خوبصورت پھول، خوبصورت گلدستہ بن جائیں. اور جب یہ پورے معاشرے کے اندر آپ یہی کر رہے ہوں گے، کیونکہ روزہ صرف ہمارے پاس تو نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی روزہ ہے، لیکن باقی مذاہب میں بھی تو روزہ موجود ہے. تو اگر ہر مذہب کے اندر اس روزے کا جو حقیقی فلسفہ ہے اور جو اس کی حکمتیں ہیں ان کو اپنایا جائے تو یہ معاشرہ ہمارا ایک خوبصورت گلدستے کا منظر پیش کرے گا. سبحان اللہ. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے احکام کیا ہیں؟ اور پھر جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے خیال میں اپنے تقوی کی ایک ہم نے اپنی تعریف بھی ہے نا، اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ سخت شدت میں وہ رعایت جو اللہ رسول نے دی ہے ہم اس کو بھی پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اور آپ جب فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے راستے میں جب روزہ آپ نے افطار فرما دیا اور لوگوں کے لیے آپشن چھوڑ دی، تو اس عرصے میں ایک ایسے بھی صاحب تھے کہ جنہوں نے اس رعایت کو قبول نہ کیا، اور پھر جیسا پروفیسر صاحب نے جو منظر پیش کیا اس کے مطابق ان پر بھی ایسی ہی کیفیت ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. ایک تو رعایت جو ہے وہ مسافر اور مریض کی وہ کیا ہے، دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو بھی اپنے اسی جلو میں لے لیں کہ ایک سوال آیا تھا کہ جو شیطان تو قید ہو گئے ہیں لیکن ان کے جو مناظر اور مظاہر ہیں وہ ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. جی، بڑی اہم باتیں ہیں ساری. یہ پہلے سوال کو لے لیتے ہیں. شیاطین تو قید ہیں، شیاطین الجن، شیاطین الانس ابھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی کھلے ہوئے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں شیطان شر پہ ابھارتا ہے وہاں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بھی ہمیں برائی پر اکساتا ہے. اور 11 مہینے کی جو شیطانی صحبتیں چڑھی ہوتی ہیں اس کا اثر ابھی گیا نہیں ہے. اور وہ جو سلطان باہو نے کہا تھا کہ بعد فقیراں کسے نہ مارے باہو چور اندر داہو، اس لیے وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، ایک سوال پوچھا تھا کہ رمضان کو کوئی لائٹ لے لیتا ہے کہ سردیوں میں رکھ لوں گا، تو سرکار نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے اور بغیر وجہ کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو رمضان کی قضا نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین یسر ہے، جب یہ جو آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 187 کے اندر اللہ پاک نے آخر میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو سفر پر ہوتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنی بیماری سے فارغ ہو جانے کے، صحت یاب ہو جانے کے بعد
اور سفر والا جب سفر سے واپس آئے تو وہ پھر روزے کو بعد میں گنتی پوری کر لے اور اس کی قضا کر لے. اور اسی کی ایکسٹینشن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں یا بچے کے ساتھ پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بھی یہ سہولت اور رعایت دی ہے کہ اگر وہ مشکل محسوس کرتی ہیں اپنے بچوں کی غذا کے حوالے سے اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں تو ان کو بھی سہولت ہے کہ وہ بھی چاہیں تو بعد میں جب اس مشکل سے نکلیں اور صحت یاب ہو جائیں تو پھر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں. تو ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس کے اندر انسان کی جو اصل مجبوریاں ہیں ان کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے اور وہ جو لوگ اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے بھاگے پھرتے ہیں ان کو لگام بھی دی گئی ہے, ان کو کھینچا بھی گیا ہے. ان دونوں باتوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے. پروفیسر صاحب, آپ نے گفتگو کے دوران روزے کے معمولات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس پر ضمناً بات فرمائی. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تفصیل ہمیں دے دیں کہ روزہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا معمول کیا تھا. ایک تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی نقل کیا کہ اگر کوئی گندم کی یا کوئی سادہ روٹی ادب سے کھائے تو اسے موت کے علاوہ کسی چیز کا خطرہ نہیں. پوچھا گیا کہ ادب کیا ہے؟ فرمایا جب بھوک لگے تو کھاؤ اور سیر ہونے سے پہلے اس سے دستکش ہو جاؤ. یعنی یہ وہ سارے فرامین اور اسوہ اور ہم جو بزرگوں کے مشرب ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. دوسری طرف جب ہم سحر اور افطار پر بیٹھتے ہیں تو پھر آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. اس کے برکات اور مفاسد اس پہ تھوڑی روشنی ہے. عام حالات کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے, حتیٰ کہ کھجور کے اوپر. اور کئی روایات میں تو آتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے تو وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی بعض اوقات جو کھجور اویلیبل ہوتی وہ کسی کو صدقہ کرنا پڑ جاتی. اور کئی دفعہ آپ کی ایسی روایات ہیں کہ گھر میں صدقہ مانگنے کے لیے کوئی پہنچتا اور گھر میں کوئی چیز اویلیبل نہ ہوتی جو اس کو صدقہ کی جا سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ آپ اتنا کھانا کھائیں جس سے آپ کی کمر یہ سیدھی رہ سکے اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. ہم تو زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے, ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں. بلکہ وہ مذاق بات ہوگا لوگوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یار آخری سمجھ کے کھا رہے ہیں, آخری سمجھ کے, کوئی پتہ نہیں ہے دوبارہ زندگی ملے نہ ملے, کھانا نہیں کھلتا, کھانا دوبارہ نہیں ملے نہ ملے. تو آپ نے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس روایت کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اہل صفہ تھے تو ہماری پوزیشن یہ ہو جاتی تھی کہ ہم بھوک کی وجہ سے جب چلتے تو لڑکھڑانے لگتے مسجد نبوی میں. امام غزالی نے بھی کہا کہ کم کھانے سے عقل روشن اور بصیرت جو ہے اور انسان کے جو قوا ہیں وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے بھوک کو اختیار کیا, صوفیاء اکرام, کم کھانا ان کی 3 مین چیزیں ہیں, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا. اب وہ کہاں پہنچ گئے کہ جو ہم تبلیغ کے ذریعے نتائج ہزاروں علماء نہیں نکال سکتے وہ ایک اللہ کا ولی نکال لیتا ہے. اور علم کے حصول کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کا بھی یہ کسی طرح کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو, اس سے تمہیں قرآن یاد ہوگا, اس سے تمہاری بصیرت روشن ہوگی, اس سے تمہاری عقل تیز ہوگی. بالکل. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ کمر سیدھی کرنے کے لیے یہ بھی علت یہ بیان کی گئی تاکہ تم رب کی عبادت صحیح معنوں میں کر سکو. کیونکہ انسان کی جو تخلیق کے وقت مقصد بیان کیا گیا ہے وہ اس کا مقصد عبادت ہے, مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے. کھاؤ اس لیے تاکہ میں رب کی عبادت کر سکوں. اب فرمایا کہ اگر اس کے بعد کسی کو اس سے بھی زیادہ کھانا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی طریقہ بتا دیا. فرمایا کہ یہ جو میدا ہے نا تو اس کو اس آخری نقطے تک کھانے سے لے کر نہیں آنا. فرمایا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو, ایک حصہ آپ کا کھانے کا ہے, ایک حصہ آپ کا پانی کا ہے, اور ایک حصہ اس لیے چھوڑ دیں کہ کم از کم سانس لے سکیں. تو یہ میکسیمم کھانا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. اب رمضان المبارک اگر آ گیا تو اس کے اندر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہم اپنے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پیٹوں میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور بالخصوص ان ایام میں, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جو ایک بحرانی صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملوں اور کارخانوں کی چمنیاں جو ہیں ان سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے جو کہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہمیں بطور خاص اپنی ہمسائیگی میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اپنے جو زیر دست ہیں, جو اپنے جو ماتحت ہیں, ان کے کام میں بھی تخفیف کر دو. اور پھر ایک اور موقع پر کسی اور تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
انہی لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ۔ اسلام جو ہے یہ ظاہر ہے بہت اس میں غم گساری ہے، غم خاری ہے، اور رمضان المبارک کا تو مین جو سرنامہ ہے وہ ہے یہی۔ لیکن میں چونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا یہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں پورا پیکج، یہ ماہ سیام جو ہے اور روزے کے احکام جو ہیں، اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں کی بجائے ایک ہی جگہ پر تقریباً اکٹھے ہیں، باقی جو عبادات ہیں ان کے احکام مختلف جگہ پر ہیں۔ تو اس میں جب دوسرا پیرایا اختیار ہوا تو پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، اور اس میں ہمارے معمولات میں قرآن جو ہے اس کا نور کس طرح ہونا چاہیے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ اہمیت کا پہلو ہے جسے اللہ پاک نے خود فوکس کیا، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ واہ، یعنی رمضان کی جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں نظر ورڈز کہ رمضان کی جو برکات ہم سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ قرآن کا فیضان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو لیلۃ القدر جس کو فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر بات ہو رہی تھی تو آقا کے معمولات میں روزے تو فرض ہو گئے، وہ تب رکھتے ہی رکھتے تھے، مگر جو دوسرا عنصر تھا وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ روزانہ جبرائیل امین آسمانوں کو چھوڑ کر صدرہ کے مکی زمین پہ آ جاتے اور سرور عالم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور قرآن خود بھی پڑھتے تھے اور حضور قرآن اچھے قاری سے سننا بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے، اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں، رمضان روزے رکھنے والوں کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ۔ لیکن پروفیسر صاحب تھک جاتے ہیں ہم روزے سے، پھر قرآن پاک بھی پڑھیں ساتھ، اور پھر شام کو رات کو تراویح ہے وہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب کوئی سیزن کا موسم آتا ہے تو لوگ پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے، اگر یہ نیکیاں کمانے کے سیزن میں بھی ہم سست ہو جائیں گے تو پھر اب کب کمائیں گے پھر جا کر؟ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ اس پر پروفیسر صاحب کچھ اضافہ فرما دیں۔ جی بے شک اللہ رب العزت کا یہ تحفہ ہے، اور جس تحفے کی پہچان اگر بندے کو نہ ہو تو یقیناً وہ اس سے عاری ہو جائے گا۔ وہ اس کو کوئی گھر کے اندر آپ کے سونا ہے، پیسہ ہے اور بھوک بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس سونا یا پیسہ گھر میں کبڑ کے اندر پڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ اللہ رب العزت کا، جس طرح کہ پہلی امتوں کو آپ نے اجر و ثواب کی بات کی تھی نا، لمبی عمریں ہوتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ تحفہ دیا کہ آپ ان بڑی بڑی عمروں کا مقابلہ اس چھوٹے سے رمضان المبارک کے اندر ثواب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے اچھے، اور اس کا ثواب صرف یہی نہیں ہے کہ بس ہم روزہ رکھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ اس کے اندر جو ایثار کا معنی ہے اس کے ذریعے بھی، تزکیہ اور تصفیہ کے ذریعے بھی ہم صدقہ اور خیرات، کیونکہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ نکالیں، صدقہ خیرات عام حالات میں کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ فرماتے ہیں کہ عام حالات کے مقابلے میں اس طرح صدقہ ہوتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح تیز آندھی بھی آپ کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو آج کیونکہ اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے، پھر اس کو صدقے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے روزے کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو روزہ نہ رکھنے والا ہے اس کا فدیہ بھی کھانے کی صورت میں رکھا ہے تاکہ ہم غریب لوگوں کا خیال رکھ سکیں۔ تو فدیے کا خیال رکھیں، پھر آپ کے قضاء کی صورت میں جو چیزیں ہیں وہ بھی یہی ہمیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اس وقت میں غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو گویا کہ ہم اس پورے پیکج کو جب امپلیمنٹ کریں گے اپنی شخصیت کے اوپر تو پھر وہ یقیناً ہم اس کے سارے جو فائدے ہیں رمضان کے ان سے صحیح معنوں میں یعنی رمضان المبارک میں ہماری جو ترجیح ہونی چاہیے اور ہم اپنے جو بھی معمولات بنائیں اس میں جو عبادات کا پہلو ہے وہ ان سب پر چھایا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم اپنا جو بھی اسکیجول بنائیں اس میں تراویح ہے، اس میں اوقات نماز ہیں، اور اس میں جو لوگوں کے لیے دسترخوان راستہ کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان سب چیزوں کو ہم اس میں پیش نظر رکھیں۔ اور قرآن نے بھی ہمیں کہا کہ ان تصوموا خیر لکم، کہ روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور خیر کا لفظ جو ہے اس کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی ہے، اس لیے کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ایسی کامیابیاں عطا کیں کہ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی، ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت اہل ایمان کی، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے اسی لشکر کو غزوہ بدر میں وہ عظیم اس عظیم مارکے میں وہ عظیم کامیابی عطا کی جس کا نور اور جس کی روشنی قیامت تک مسلمانوں کو ہمت بتاتی رہے گی ان کی۔ اور اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے سندھ کے ساحلوں پر اسلام کا پرچم سر بلند کیا، اور اسی ماہ مبارک میں
فتح مکہ کی جو عظیم فتح ہے اور کامیابی ہے اور خوشخبری ہے وہ مسلمانوں کو عطا کی. تو روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے, یہ تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کا سرنامہ ہے, اور قوموں پر جب پرویل کرتی ہیں, ڈومینیٹ کرتی ہیں, تو وہ محض مادی قوت سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اخلاقی اور روحانی قوت جو ہے وہ اس کا بڑا دخل ہوتا ہے, اور اس روحانی اور اخلاقی قوت کے لیے روزہ بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت وسیع گفتگو کی آج کے موضوع کے حوالے سے. پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب کا, پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب کا. آج کا وظیفہ آیت الکرسی کی برکات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل 3 بار آیت الکرسی پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے گا. جس مکان میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس میں چوری کے ڈر اور خطرہ اور خدشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کا عزیز بچہ بیمار ہو, آیت الکرسی پڑھ کر اس کو دم کیا جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا. اور میں بطور خاص آج کل جو حالات ہیں, جو خطرات اور خدشات انسانی صحت کو لاحق ہیں, تو اس حوالے سے بھی میں بطور خاص یہ درخواست کروں گا کہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں, صبح پڑھیں اور شام تک, اور شام پڑھیں اور صبح تک. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا حکم عطا کیا ہے. اور اس میں جو پہلی آیت ہے, پہلا جو اس کا حصہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کو تو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ آپ ایڈ دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ اپنے مہمان محمد بلال بٹ سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی بٹ صاحب. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا
وہی خدا